عزیز طلباء و طالبات، آئیے میری پسندیدہ کتاب پر جو ہے تو ہم مضمون سماعت کرتے ہیں۔ کتابوں کو بہترین ساتھی کہا جاتا ہے، اسے رہنما سمجھا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کتابیں نہ ہوں وہ گھر بے رونق اور بے روح ہوتا ہے۔ عمدہ کتابیں اخلاق کو سنوارتی ہیں، انسان میں اعلیٰ قدریں پیدا کرتی ہیں۔ کتابوں نے دنیا پر ایسے نقوش ڈالے ہیں جن کو کبھی مٹانا اور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کتابیں انقلاب لاتی ہے، ویسے ہی اشخاص بھی قوموں کی حالت بدل دیتے ہیں۔ وہ اپنی قائدانہ صلاحیت سے قوموں کو پستی سے نکال کر بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ ان اشخاص کی سوانح پڑھنے سے انسان عبرت و نصیحت اور درس حاصل کرنے کے ساتھ اپنے اندر ویسا ہی حوصلہ اور جوہر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار افراد آئے جنہیں یگانہ روزگار کہا گیا ہے، مگر ایک ایسی ہستی نے اس زمین پر جلوہ آرائی فرمائی جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، جسے انسان کامل کا درجہ ملا، جسے خود خدائے تعالیٰ نے اپنا محبوب اور رحمت للعالمین کہہ کر پکارا۔ وہ ہستی ہے ہمارے اور آپ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد سے دنیا کے چمن میں بہار آئی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک تھی جس نے ریگستان عرب کے مردہ قوم میں روح پھونک دی۔ ایک ایسی قوم جس پر دنیا حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اسے دنیا کی مہذب قوم اور دنیا کی حاکم بنا دیا۔ اس پاک ہستی کی سوانح پڑھنا جہاں کار ثواب ہے، وہیں رشد و ہدایت کا ذریعہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی پیروی کر کے ہی ہم دنیا و آخرت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج تک لاکھوں اور کروڑوں کتابیں لکھی گئی اور شائع کی گئی، مگر یہ سلسلہ نہ ختم ہو سکا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسے بحر پیکرہ ہیں جن کا کوئی کنارہ اور تھا نہیں۔ جتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہے۔ 1988 عیسوی میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام سیرت نگاری پر ایک عالمی مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں دنیا بھر کے اہل قلم نے مختلف زبانوں میں اپنے مقالے تحریر کیے۔ اس مقابلے میں ہندوستان کے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب کو اول انعام سے نوازا گیا۔ مصنف نے یہ کتاب عربی میں لکھ کر شریک مقابلہ کی تھی، بعد میں اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ اردو میں سیرت پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ان میں یہ کتاب صفحے اول میں شمار کی جا سکتی ہے۔ الرحیق المختوم، یہ نام قرآن شریف کی ایک آیت سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے مہربند پاک شراب۔ جس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے وہاں جنت پانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور انہیں کون کون سی آسائش بہم پہنچائی جائیں گی۔ وہیں مہربند پاک شراب کا بھی ذکر کیا گیا ہے جسے پی کر اہل جنت مسرور اور بے خود ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت اور درجہ بلند عطا فرمایا۔ ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہدایت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو اور اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشش دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے ہر اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو، اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ معلوم ہوا کہ سیرت مبارکہ وہ پاک شراب ہے
جسے پی کر ہم روحانی مسرت حاصل کر سکتے ہیں اور جن پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے کبھی جی نہیں بھرتا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد بار بار پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس میں مصنف نے صاف سلیس اور با محاورہ زبان استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے ہر عمر کا فرد اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ کتاب کے ابتدائی حصے میں اجمالی طور پر عرب اور وہاں کے مختلف قبائل سے متعلق تاریخی و جغرافیائی معلومات دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اور ولادت کے وقت کے حجاز کا جائزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی عظمت، آپ کا بچپن، نبوت حاصل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام کو عام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ کوششیں، کفار مکہ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتیں، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، مدنی زندگی اور اسلام کا تیزی سے پھیلنا، غزوات کی مہمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ کا جسمانی جمال، معجزات، غرض سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک سیر حاصل کتاب ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں عقائد کے اختلافات کو جگہ نہیں دی گئی۔ اس کی تیاری میں سیرت کے مستند کتابوں سے حوالے اخذ کیے گئے ہیں۔ الرحیق المختوم یہ کتاب میرے مطالعے کی میز پر ہی رہتی ہے اور جب کبھی شوق پڑتا ہے کتاب اٹھا کر دیکھنے لگتا ہوں۔ اللہ میرے اس مطالعے کو قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔